السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بھروسہ ہو تو رب العالمین کی ذات پر، مشکل آ جائے تو صرف رب العالمین کو پکارنا ہے، کوئی دکھ مصیبت پریشانی آ جائے تو صرف رب العالمین کی ذات کو ہی مشکل وقت کے اندر پکارنا ہے۔ بھروسہ آپ کا اللہ پر ہو، توکل آپ کا رب العالمین کی ذات پر ہو۔ ناظرین، خوشی والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے کہ وہی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی جنہوں نے ایک وقت تھا جب خواب بیان کرتے تھے، ایک وقت تھا جب یہ یعنی بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، اور اب دیکھیں آج وہی وقت آ گیا ہے، اب وہ بات بیان کرتے ہیں تو قرآن حدیث کے مطابق۔ ناظرین، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ بابے قصے کہانیاں، سارا کچھ چھوڑ دیں، یعنی اگر بھروسہ کرنا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا ہر شخص مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خواہ وہ مخلوق مال و دولت ہے، خواہ وہ مخلوق اس کا جاب ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا روزگار ہے، اس کی دکان ہے، اس کی انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، اس کا ٹریڈ ہے، خواہ وہ مخلوق اس کی کوئی صنعت ہے، درم ہے، وہ سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا آفس ہے، خواہ کوئی اسکل ہے، خواہ کوئی پروفیشن ہے، یہ سب مخلوقات ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شے پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، مگر کوئی شے کسی بندے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ وہ جس پہ بھروسہ تکیہ کرتا تھا اسے خبر نہیں کس لمحے وہ اس سے چھن جائے، وہی شے اس سے دھوکہ کر جائے، وہ اس سے محروم رہ جائے، وہی چیز اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے۔ جس پر تکیہ کرتا ہے وہ تکیہ کی جانے والی چیز اصل میں بھروسہ کے قابل نہیں۔ میں نے اس پر غور کیا، تأمل کیا، تو مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت دی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص مخلوق پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والا نہ کبھی محروم ہوتا ہے، نہ شرمسار ہوتا ہے، نہ ہلاک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں جان لیا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے امر کو اپنے مقام تک پہنچانے والی ہے اور قادر مطلق ہے۔ سو میں نے اللہ پہ بھروسے کو اپنا لیا اور مخلوق میں ہر شے کے بھروسے کے عمل کو ترک کر دیا۔ یہ 8 نکتے ذُنُّون مصری آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا۔ امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے تو کچھ آداب سیکھے، کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے۔ فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْرِ، جب علماء سے ملے آداب یہ، علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے، علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، اللہ والوں سے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے۔ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالصَّمْتِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے، وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے۔
بولے نہیں، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے بس. وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے. اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے. ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا ہزارہ لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے. وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے. کتنے؟ 20 برس گزارے. اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا. 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا. سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا. آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا. 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا. اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا. مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے. حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتویٰ زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا. پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے، ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا. اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا. ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے. جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا. سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا. اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے. اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا
تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین توکل رب العالمین کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ آپ انبیاء کی جماعت کی طرف دیکھیں تو رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ادھر آپ دیکھیں گے نبی ایوب علیہ السلام ہے، تو آپ کو پتہ ہے آزمائش آ گئی، ان کو بیماری لگی، تو انہوں نے مشکل وقت کے اندر کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی ایوب علیہ السلام نے رب العالمین کی ذات کو پکارا ہے۔ اب نبی یونس علیہ السلام کی طرف دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَالظُّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی جب نبی یونس علیہ السلام کے اوپر مشکل آئی تو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، ایک تو پانی کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تیسری بات یہ ہے کہ مچھلی کے اندر آپ کو پتہ ہے نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر نبی یونس علیہ السلام نے مشکل کے اندر اگر پکارا ہے تو ایک اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی یونس علیہ السلام بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ حتیٰ کہ ناظرین اگر آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، جب چیخا کے اندر پھینکا گیا نبی ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے کیا نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے تھے؟ کیا نبی ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کو نہیں پکار سکتے؟ نہیں، نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ مشکل وقت کے اندر صرف رب العالمین کی ذات کو ہی پکارنا ہے۔ اور اگلی ہم بات کرتے چلیں، یقین مانیے یہ تو نبی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جب نبی موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کے، تو یقین مانیے وہ وقت بھی آیا تو جب نبی موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، نبی موسیٰ علیہ السلام بھی رب العالمین کو پکارتے ہیں مشکل کے اندر۔ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ توکل وہ رب العالمین کے انبیاء نے رکھا ہے، رب العالمین کے اوپر ہی۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں کہ ہم آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے چلے۔ سورۃ انفال پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کی ذات کو ہی پکارا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، جو مومن بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو مومن بندے ہیں وہ اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور اگر وہ توکل رکھتے ہیں تو رب العالمین کی ذات پر رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اگر ہمیں بھی مشکل پریشانی دکھ آئے تو ہم نے بھی اگر توکل بھروسہ رکھنا ہے تو ایک رب العالمین کی ذات پر رکھنا ہے، اور مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارنا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔